بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال نے کہا تھا، توفیق عمل مانگ نیاگان کہن سے، شاہاں چہ عجب گر بنوازند گدارا، کہ گزرے ہوئے لوگوں سے عمل کی توفیق مانگو، بیتے ہوئے زمانوں کے اکابر سے عمل کی توفیق مانگو۔ بادشاہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مانگنے والے کو نواز دے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مدد مانگی جائے ان سے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے کردار کی روشنی سے استفادہ کیا جائے، اکتساب نور کیا جائے۔ ظاہر ہے اقبال جیسا آدمی جو ہے وہ توحید کی اہمیت سے ناآشنا نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ توحید کے معنی نہیں سمجھتا۔ لیکن شاعری میں ایک ظاہر ہے، شاعر کے پاس ایک لائسنس ہوتا ہے انحراف کا اور کنایے میں، اشارے میں بات کرنے کا۔ دیکھیے، پچھلی صدی میں دو بڑے آدمی پیدا کیے ہیں فرانس نے۔ ایک ڈیگال، اس سے ہم زیادہ واقف ہیں اس لیے کہ اس نے آزادی کی جنگ لڑی، اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑا سیاسی مدبر تھا اور عالی حوصلہ آدمی تھا، اور ان سیاستدانوں میں سے ایک تھا جو اقتدار کے بھوکے نہیں۔ ان کے ہم عصر چرچل کا حال تو یہ تھا کہ جب وزارت عظمیٰ سے محروم ہوئے تو بعض اوقات ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں، لیکن ڈیگال نے اپنی قوم سے مزید اختیارات مانگے اور قوم نے انکار کر دیا، تو اپنے گاؤں چلے گئے اور وہاں آسودہ رہے۔ وہاں لوگوں نے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور جب لوگ نہیں ہوتے تھے تو گاؤں کے عام لوگوں سے وہ گپ شپ کرتے تھے اور غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ آخر کار قوم کو اندازہ ہوا کہ یہی آدمی جو ہے یہی سب سے بہتر خدمت گزار ہو سکتا ہے، جیسے مسلم بر صغیر کو اندازہ ہوا تھا جب قائد اعظم قوم کو چھوڑ کر اس کی حرکتوں سے مایوس ہو کر، ان قوم سے تو نہیں، سیاستدانوں سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے۔ پھر اقبال نے انہیں آواز دی، پھر محمد علی جوہر نے کہا میرے پاس کیا لینے آئے ہو، اس محمد علی کے پاس جاؤ، یعنی محمد علی جناح کے پاس۔ پھر مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے قرارداد پاس کی اور لیاقت علی خان کو بھیجا۔ ڈیگال کو تو ہم جانتے ہیں، وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، لیکن ایک آدمی سارتر بھی تھا، فرانسیسی اسے سارت کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی فرانسیسی سے آپ کی گفتگو ہو اور آپ سارتر کا حوالہ دیں گے تو وہ حیران ہو جائے گا، کیونکہ وہ رے نہیں بولی جاتی، اس میں آخری جو رے ہوتی ہے، ہر زبان کے قاعدے ہوتے ہیں۔ سارتر نے الجزائر کی تحریک آزادی کی حمایت کی۔ ظاہر ہے کہ فرانسیسی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے الجزائر کو، کوئی بھی اپنے زیر قبضہ علاقے کو نہیں چھوڑنا چاہتا، کوئی بھی طاقت۔ بنگلہ دیش سے کتنا بڑا زخم لگا، کس طرح چیخ رہا ہے ہر بھارتی۔ ڈیگال سے کہا گیا کہ سارتر کو گرفتار کر لیا جائے، تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا میں سارتر کو کیسے گرفتار کر سکتا ہوں، سارتر تو فرانس ہے۔ یہی بات اسپین کے ایک حکمران نے کہی تھی، اب نام میں بھول جاتا ہوں، عبد الرحمن الداخل کے جانشینوں میں سے ایک تھا، تو اس کے جو قاضی القضاة تھے، چیف جسٹس سے اس وقت کے، ان سمیت وہ کچھ لوگوں کو لے گیا، ایک عمارت اس نے بنائی تھی جس کا قبہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، تو لوگ اسے بہت بادشاہ کو داد دے رہے تھے۔ اس نے قاضی سے پوچھا، غالباً قاضی سراج ان کا نام تھا، لیکن نام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ بادشاہ تجھ پہ شیطان سوار ہے، عمارتیں کیا سونے سے بنائی جاتی ہیں، لیکن کیا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا قاضی کو بے سبب لوگ ہسپانیہ کا ضمیر نہیں کہتے۔ اختلاف رائے برداشت کرنا اور دوسری رائے پہ غور کرنا جو ہے، یہ دانائی کی نشانیوں میں سے، بصیرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام شافعی نے کہا تھا میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں، لیکن اس امکان کو بھی، ظاہر ہے درست سمجھتے تھے تو اس پہ اس کا اظہار کرتے تھے، مگر اس امکان کو بھی 100% تسلیم کرتا ہوں کہ ممکن ہے کبھی میری رائے غلط ہو جائے۔ دیکھیے جو سچویشن ہے اس میں لوگ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں اور ہیجان کا شکار ہیں۔ اس میں کوئی بات کہی جاتی ہے اختلافی تو لوگ ناراض بہت ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یا لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کر لیں یا جو جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کریں، ممکن ہے اس سے کوئی خیر پیدا ہو۔ جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو الوداع کہہ چکے تھے انہیں ذرا تامل سے کام لینا چاہیے۔ ان کے اور حکومت کے تازہ ترین اقدامات سے یہ بات آشکار ہے، کچھ نکات آشکار ہیں۔
ایک تو یہ کہ قاضی صاحب اب بھی خود کو ناگزیر ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حکمرانوں کے منصوبے میں وہ بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئینی عدالت پر عابد جبیری صاحب کی درخواست پر اپنی پسند کا بینچ بنا کر انہوں نے ایسی مدد حکومت کو بہم پہنچائی ہے جس کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا اور جس کی جرت شاید کوئی دوسرا آدمی نہ کر سکتا۔ قاضی صاحب کو آپ کچھ ہی کہیں، لیکن ایک تو وہ غیر ذہین آدمی نہیں، اور دوسرے یہ کہ خطرہ مول لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے عوامی رد عمل کی۔ ہائی کورٹ، چاروں ہائی کورٹس میں آئینی عدالت کے خلاف درخواستوں کی موجودگی میں عابد جبیری صاحب کو سپریم کورٹ میں رٹ دائر ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں اور بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے آخری کارڈ ہی کھیل دیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی آخری کارڈ کھیل دیا۔ اس سے میں عرض کرتا ہوں، قاضی صاحب کا قائم کردہ بینچ اگر آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ صادر کر دے، یعنی اسے روکنے کی استدعا مسترد کر دے، درخواست یہ ہے نا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے، تو فارم 47 کی حکومت کے لیے ترمیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اگرچہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، مگر یہ ایک چکمہ سا لگتا ہے۔ حکومتی منصوبہ یہ نظر آتا ہے کہ وکلاء اور اپوزیشن کو طفل تسلی دے کر انہیں سرگرم ہونے سے روک دیا جائے، وہ ڈھیلے پڑ جائیں اور ترمیم منظور کرانے کی آخری کوشش کی جائے۔ پی ٹی آئی کے 2 ارکان اسمبلی اور 2 سینیٹرز کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے صحت سے تعاون کا وعدہ کر چکے ہیں، اس کی بیعت کر چکے ہیں۔ ریاض فتحانہ کے بارے میں بھی ایسی اطلاع موصول ہو رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حلقہ انتخاب کے مؤثر افراد سے کہا، اپنے ان ساتھیوں سے، ہر سیاستدان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، کہ حکومت کی بات مان لینے میں فائدہ تو ہے، ترقیاتی فنڈز کی فراوانی ہوگی، اور یہ اگلی بار انہوں نے منتخب کرانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بڑے کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ بات درست ہے۔ آئینی ترمیم کیا ہے؟ آئینی عدالت کیا ہے؟ عدالت بالائے عدالت۔ سپریم کورٹ تو کیا، ہائی کورٹ میں بھی اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکے گی۔ چیف جسٹس کا انتخاب صدر وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے اور وہی تقرر کریں گے، یعنی زرداری، یہ جو تکون ہے زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، اور مقصد ان کا واضح ہے۔ بنیادی انسانی حقوق سے قوم تقریباً مکمل طور پر محروم ہو جائے گی۔ وہ مہم جس کا آغاز 2024 کے الیکشن سے پہلے ہوا تھا اور 8 اور 9 فروری کی رات کو جس کا اختتام ہوا، وہ جاری رہے گی۔ اکثریتی پارٹی کے بجائے پسندیدہ لوگوں کو اقتدار سونپا جاتا رہے گا۔ اگر یہ مہم کامیاب ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کامیاب ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ حمایت پر مجبور ہیں۔ خواجہ آصف کے بعد اب قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بن گئے تو الیکشن کھل جائیں گے، یعنی جھوٹ کھل جائے گا، الیکشن کھل جائیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں، لیکن پوری ایگزیکٹ یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ قاضی صاحب اپنا آخری وار کریں گے۔ حکومت خریداری کرنے کے علاوہ بھی ہر ممکن اقدام کرے گی، ڈرائے گی، خوف زدہ کرے گی۔ ڈیرے ڈھا دیے گئے ہیں، گھر گرا دیے گئے ہیں۔ آئینی عدالت کے بعد سپریم کورٹ نہیں رہے گی اور ہائی کورٹ نہیں رہے گی۔ سیاسی معاملات میں خاص طور پہ، اور سیاسی معاملات ہی میں اصل تنازع ہے، تجربہ کار سیاستدانوں نے پہاڑ ایسی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے ہنگام دھرنے کا اعلان کیا، اور ڈی چوک میں جہاں یہ کانفرنس منعقد ہونی ہے، جوش جذبات میں وہ اس کے مضمرات کا ادراک نہیں کر سکے۔ جو حکومت عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی، حالانکہ اگر وہ زخمی یا بیمار نہیں تو اس میں حکومت کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جس حکومت نے عمران خان کی بہنوں پر دہشت گردی کا ایسا مقدمہ بنایا ہے جس میں بڑی خوفناک سزائیں دی جا سکتی ہیں، خواہ یہ سزائیں وقتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں تو وہ قائم نہیں رہیں گی، اور یہ جائے گا بھی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں، ظاہر آئینی عدالت میں تو جائے نہیں گئے، خواہ بن بھی گئی، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بڑی بڑی رقوم کی پیشکشیں کی جا رہی ہیں،
بعض کے لیے ظاہر ہے اسے مسترد کرنا مشکل ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک تو اعلانیہ ہیں نور عالم صاحب، 2 سینیٹرز کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر اندرونی اختلافات پی ٹی آئی کے بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں۔ گور علی شاہ اور اسد قیصر سمیت بزرگ لیڈر اس کے حق میں نہیں تھے، مگر جوان سال رہنما کارکنوں کے خوف سے اس پر آمادہ ہو گئے جو انہیں بزدل اور بکے ہوئے قرار دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے حکومت اگر فوج طلب کر لے، ضرور طلب کرے گی، تو کیا کریں گے؟ رینجرز کو اگر طلب کر لے، پچھلی دفعہ فوجی آئے تو رائفلیں ان کے کندھوں سے لٹک رہی تھیں، اس دفعہ شاید کندھوں سے نہ لٹک رہی ہوں۔ اسے ہر حال میں کانفرنس کو کامیاب کرنا ہے۔ میری رائے یہ نہیں ہے کہ عوامی تحریک دم توڑ دے گی، عوامی تحریکیں کبھی ناکام نہیں ہوتی، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ راستہ بہت طویل ہو جائے، اس لیے بھی کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور وجوہات ظاہر ہیں۔ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ 1 سے زیادہ امریکی لیڈر کہہ چکے ہیں کہ عمران خان قابل قبول نہیں ہے، نواز شریف قابل قبول ہیں۔ وہ نواز شریف تو خیر بن ہی نہیں سکے، لیکن بہرحال نواز شریف ہیں، شہباز شریف بھی نواز شریف ہیں، زرداری بھی نواز شریف ہیں۔ امید کی واحد صورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان بے وفائی کا مظاہرہ نہ کریں، جن سے اندیشہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے 2 ارکان بھی یہی کریں۔ مولانا کے اس بیان کو بھی ملحوظ رکھیے کہ پی ٹی آئی کو ڈی چوک میں مظاہرہ میں احتجاج سے گریز کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو یہ اعلان واپس لینا چاہیے۔ مظاہرہ اگر وہ لازم سمجھتے ہیں، اس کے فائدے تو ہیں مظاہرے کے، تو کسی اور مقام پر ہونا چاہیے، بہت مؤثر ہونا چاہیے، تاکہ دنیا بھر میں اس کی گونج سنائی دے، اور اسی پہ بارگیننگ بھی ہو سکتی ہے۔ ایون دوسرے شہر میں بھی ہو، اگر 4-5 لاکھ آدمیوں کا اجتماع ہو جائے تو نہ بھی ہو 4-5 لاکھ، اگر حکومت اجازت نہیں دیتی اس کے بغیر بھی تو کرتے رہے ہیں نا۔ حکومت اگر اسلام آباد میں مصروف ہو تو اس شہر کے باہر یا کسی دوسرے شہر میں ایسا کیا جا سکتا ہے، مگر یہ ایسا مؤثر ہونا چاہیے۔ مگر یہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت باقی نہیں بچا، یہ فوراً فیصلہ کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اس نقطے کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ کاغذی حکومت ہے اور آخر کار اسے بکھر جانا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حکمران عاقبت نااندیش ہیں۔ قومی سلامتی کی انہیں فکر نہیں ہے، انہیں اپنی کھال بچانے کی فکر ہے، وقتی مفادات کی فکر ہے۔ ادھر منظور پشتین کا جرگہ ہے، یہ ایک بہت سنسنی پیدا کرنے والا واقعہ ہوتا ہے، مگر عارضی طور پر سنسنی پیدا کرنے والا۔ اب کیا ہوا؟ فائرنگ ہوئی، اس میں کچھ لوگ مارے گئے، صوبائی حکومت تو گھبرائی ہی، مرکزی حکومت بھی گھبرا گئی، پابندی بھی ختم کرنا پڑی جو اسے کالعدم قرار دیا گیا، جرگے کی اجازت بھی دینی پڑی، اور اب وہاں بلوچستان تک سے پشتون ہیں اور بہت بڑا مجمع ہے، اور منظور پشتین کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں جس کوریج کے نام لے کے کہہ رہے ہیں، احمد میر صاحب، صافی صاحب اور بڑے بڑے اخبار نویس، وہ کہتے ہیں مفاد پرست سیاستدانوں کے، اقتدار کے لیے جنگ کرنے والے سیاستدانوں کو، وہ تو خود کو تو وہ ہر لیڈر میں ویسے یہ ہوتی ہے نفسیات، لیکن یہ کہ وہ تو 26 سال کے نوجوان ہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے کام کریں۔ منظور پشتین سمجھ سے بالا تر ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ خالص جمہوری جدوجہد کی بات کرتے ہیں جس کا انہیں حق ہے، اور پابندی تو بالکل ہی غلط تھی، اور جرگے سے روکنا تو بالکل ہی غلط تھا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ بلوچوں کے ساتھ مل کر وہ ریاست کو جھکنے پر مجبور کر دیں گے، ریاست کو، حکومت کو نہیں، ریاست کو۔ دیکھیے افغانستان پر پہلے روسی حملے سے، پھر خانہ جنگی سے، پھر امریکی حملے سے، ان 4 اشروں میں، 4 اشروں سے بھی زیادہ ہو گئے، 24 برس ہو گئے، قبائلی علاقوں میں پختونوں کے لیے ایک عذاب، قبائلی پٹی میں خاص طور پر پورے پختونخوا میں ایک عذاب مسلسل کا سلسلہ تھا۔ پاکستانی طالبان وجود میں آئے، رد عمل میں انہوں نے شہریوں کو قتل کیا، غیر ملکیوں نے اس سے فائدہ اٹھایا،
لاکھوں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنا کاروبار اور کھیت چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑی۔ بھارت اور امریکہ سمیت دشمن ممالک نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا۔ میں دشمن ملک ہی سمجھتا ہوں امریکہ کو۔ امریکہ اس خطے میں جہاں پاکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، خود کو تحلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دنیا کا ٹھیکیدار ہے، جو سپر پاور دنیا کی ٹھیکیدار بن جاتی ہیں وہ پیچھے ہٹنے پہ آسانی سے آمادہ نہیں ہوتی جب تک ان کا اپنا وجود خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بنگلہ دیش والے واقعے کے بعد ظاہر ہے وہ اور بھی چوکنا ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس میں امریکی ملوث ہیں، لیکن کس لیے؟ بھارت کو تو وہ ترک نہیں کریں گے اور وہاں چین کے خلاف مورچے جمانا چاہیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے وہ کوشش کریں گے، کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ چینی اثر و رسوخ سے وہ خوف زدہ ہیں۔ بھارت پاکستان کو سکم اور بھوٹان بنانا چاہتا ہے۔ اس کی حکمت عملی اسی صورت میں ناکام ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، وہ اگر حملہ کر دیتا ہے پاکستان پہ، فوجی حملہ کر دیتا ہے تو اس سے وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انڈین فوج کی حالت اچھی نہیں ہے، ہماری فوج ملوث ہوئی ہے سیاست میں اور اس سے اسے نقصان پہنچا ہے، لیکن حملہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز برطانیہ کی پرانی اسٹڈی ہے کہ جیسے ہی پاکستانی قوم پہ حملہ ہوگا وہ متحد ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ خدا پاکستانی فوج ہار بھی جائے تو وہ اتنی بڑی گوریلا فورس میں تبدیل ہو جائے گی اور اتنی عظیم اخلاقی تائید اسے حاصل ہوگی کہ وہ حملہ کرنے والے پچھتائیں گے۔ پاکستان پہ حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اندر سے اسے توڑنے کی کوشش کریں گے، سازش کریں گے۔ وہ پاکستانی سیاستدانوں کو لبھائیں گے، انہیں ترغیب دیں گے، کاروبار کی، ہر طرح کی مدد کی۔ اور اس پہ بار بار میں بات کر چکا ہوں، بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سیاستدانوں کو جانتے ہیں جو کشمیریوں کے قتل عام پر، بھارتی مسلمانوں پر مظالم پر اور پاکستان کے خلاف سازشوں پر ایک لفظ نریندر مودی کے خلاف نہیں کہتے، بھارت کے خلاف نہیں کہتے، جنہیں غزہ میں ذبح ہونے والے بچوں سے، جن کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جن کے سروں میں، دل و دماغ میں ضمیر نام کی کوئی چیز زندہ نہیں ہے، صرف اقتدار کی ہوس ہے اور دولت کی ہوس ہے۔ تحریک انصاف اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس لیے نہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ فرشتے ہیں، ابھی ان کی غلطیاں میں نے گنوائی ہیں۔ انہی میں عثمان بزدار تھے۔ عثمان بزدار کا انتخاب خود عمران خان صاحب نے کیا تھا اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ یعنی یہ ایسے لیڈر تھے بزدل کہ یہ نہیں ان سے کہہ سکے کہ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ اور محمود خان، صنعت کار، تاجر اور جاگیردار ٹیکس نہیں دینا چاہتے، صدیوں سے وہ لوگوں کا خون پیتے آئے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں تشریف فرما ہوں، مراعات حاصل کریں۔ صنعت کاروں کا بھی یہی حال ہے، بڑے تاجروں کا بھی یہی حال ہے۔ 20,000 میگا واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے اور 45,000 کا ہم بل دیتے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کون ذمہ دار ہے۔ کوئی ان کے خلاف کارروائی کے بارے میں سوچتا ہے اور 5 بجلی گھروں سے معاملہ کر لیا وہ بھی پیسے دے کر، اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے ایک عظیم کامیابی کے طور پر، 50 پیسے فی یونٹ کمی آئے گی، اندازہ یہ ہے، چلیے 1 روپیہ کمی آ جائے، اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے؟ یہ کہ لابیز کتنی طاقتور ہیں۔ بریف کیسوں میں 5-5 ہزار روپے کا نوٹ ڈال کر، چیک نہیں، نوٹ ڈال کر، ان صنعت کاروں کا نمائندے جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سیکریٹریٹ پہنچتے ہیں یا گھروں میں پہنچتے ہیں افسروں کے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اگرچہ بنیادی طور پر تو 94 سے یہ سلسلہ شروع کیا، بے نظیر بھٹو نے شروع کیا، اور مشرف کے دور میں بھی کچھ لگے، مطلب وہ تو ایک خاص حد تک ضرورت بھی تھی۔ 130 جو ہیں وہ لگے نواز شریف صاحب کے دور میں، اور سب سے مہنگے، اور ایسی ان کی شرائط ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن 14 کارخانے عمران خان صاحب کے دور میں بھی لگے۔ وہ کون لوگ تھے؟ اس وقت بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے 2-3 چیزیں۔ ایک یہ کہ بھائی اس وقت گیس کی قیمتیں گری ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے،
$3-4 پہ مل رہی ہے، اس کے مستقل طور پہ سودے کر لیں اور کچھ ادائیگی کر کے انہیں ایک معاہدہ کر لیں ایسا پختہ. لیکن یہ کہ ان کے ارد گرد لوگ تھے جنہوں نے ہونے نہیں دیا، اور ان کے ارد گرد لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بزدار کا جو وہ ٹھیک ہے، یا خاموش رہتے تھے. ہمیشہ سے پاکستانی اشرافیہ طاقتوروں کے ساتھ رہتی ہے، جب تک یہ حکومت کمزور نہیں پڑے گی وہ ان کے ساتھ رہے گی. میدان جنگ کی طرح سیاست کے فیصلہ کن مراحل میں بھی صرف شجاعت کام نہیں آتی، صرف دلیری نہیں کام آتی. بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، فراست کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جوش کے ساتھ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے. حکمرانوں کو میں بار دیگر عرض کرتا ہوں کہ قومی مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر ہوتی تو عمران خان سے ملاقات کرا دیتے، یہ سب کچھ، یہ سارا ہیجان آنے بعد میں ختم ہو جاتا. کم از کم ڈاکٹروں سے کرا دیتے، اور ڈاکٹر آگے کہتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں. لیکن وہ طاقت جو ہے وہ اندھا کرتی ہے، طاقت کی آنکھیں نہیں ہوتی. اور وہ یہ پیشکش کر سکتے تھے انہیں کہ بھائی اس کو چھوڑیں جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا، اور پختہ ضمانت دیتے کچھ شرفاء کو بیچ میں ڈال کے پارٹی لیڈروں کے بجائے کہ آپ کو بعد میں احتجاج کا موقع دیا جائے گا آزادی کے ساتھ، تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن انہیں اپنے مفادات سے غرض ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کے مفادات سے انہیں کیا غرض ہے؟ انہیں اپنا مستقبل عزیز ہے. قرآن مجید کہتا ہے دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کو ترجیح دیتی ہے، اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے اسے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے اسے. ہم سب نے قرآن کریم کا یہ ارشاد بارہا سنا ہے کہ انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. لیس للانسان الا ما سعی. اور کوشش سے کیا مراد ہے؟ کوشش پہ ہم فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتنی بار یہ بات میں نے عرض کی ہے جو حافظ شیراز نے ایک مصرے میں کہی تھی، اس معمولی آدمی نے بھی کتنی بار یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا تھا بارہا گفتم و بار دیگر میں گفتم. کتنی بار یہ بات میں نے کہی ہے، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ عوامی تحریکیں مرا نہیں کرتی. قوم جاگ اٹھی ہے، جاگ تو اٹھی ہے مگر راستہ روشن نہیں ہے، حکمت عملی مرتب نہیں ہے، ہیجان ہے، اور ہیجان میں حکمت عملی نہیں بن سکتی. نفرت ہے اور نفرت میں حکمت عملی نہیں بن سکتی. ایک بے تاب محبت ہے عمران خان سے. مرشد قائد اعظم کو کسی نے مولانا کہہ دیا، اس زمانے میں مولانا بڑے اکرام کے لیے کہا جاتا تھا. مولانا محمد علی جوہر وہ مولوی تو نہیں تھے. تو آپ نے کہا نہیں، اور پھر انہوں نے ایک سے زیادہ مواقع پر یہ بات کہی کہ میں آپ کا وکیل ہوں، میں آپ کے ایما پر شطرنج کھیل رہا ہوں. جب بھی ان کے حق میں کوئی ایسی بات کہی گئی، مثلا شہنشاہ پاکستان کسی نے نعرہ لگا دیا، انہوں نے سختی کے ساتھ ٹوکا اس بات کو. عمران خان کو ٹوکنا چاہیے اپنے لوگوں کو کہ میں مرشد نہیں ہوں، میں سیاسی لیڈر ہوں، تمہارے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی. مگر یہ مرشد کیا ہوتا ہے؟ میں کسی میں ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے. جب سونامی کہا انہوں نے، انقلاب کہا، تو میں واحد آدمی تھا جو ان سے کہتا تھا کہ یہ الفاظ موضوع نہیں ہیں. سونامی تو ایک تباہ کن چیز ہے. میری قوم کے مزاج میں خوشامد بہت ہے. کوئی ڈھنگ کا آدمی مل جائے تو بس دنیا کی ساری خوبیاں جو ہیں اس سے وابستہ کر دیں گے. جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کو سنائی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وقت بڑا بے رحم اور غالب ہے، مگر ان لوگوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عام آدمی اس کی رو میں بہے گا مگر وہ اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو ایمان رکھتا ہو، عمل صالح جس کا شعار ہو،
عمل صالح سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، خیانت اور جھوٹ سے بلنا ہے، ابن الوقتی سے بچنا بھی ہے، ریاکاری سے بچنا بھی، اور صبر سے اور سچائی پر کھڑا رہے مستقل، اور صبر پہ قائم رہے، اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دے، تلقین کرے دوسروں کو۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ حق کو بالآخر غالب آنا ہوتا ہے، مگر اس کے راستے میں بدر حنین آتے ہیں، جنگ خندق آتی ہے، بھوک اور ابتلا آتی ہے۔ ان مرحلوں میں ثابت قدمی اور توکل سے گزرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 متوکل امتی ہم نے دیکھے، ایک کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی ہم اس کے عہد میں تھے، آیت اللہ خمینی، اور دوسرے کو بھی تقریباً آنکھوں سے ہی دیکھا، ان کی زندگی کی تمام، یعنی ہر وہ چیز پڑھی جو قائد اعظم کے متعلق تھی، ہر وہ بات سنی جو ان کے ساتھی جو تھے، ان کے بہت سے ساتھی 20-25 سال پہلے تک زندہ تھے، کہ ایچ خورشید تھے، ضیاء الدین تھے، نسیم صاحب، بے شمار لوگوں سے ہم ملتے تھے، ان کے واقعات سنتے تھے، اور منیر صاحب نے بے شمار لوگوں کا انٹرویو کر کے بہت سا مواد فراہم کر دیا، ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے بھی کیا، لیکن منیر نے تو اس میں جان ہی کھپا دی۔ ان لوگوں کا ہتھیار کیا تھا؟ توکل، صبر، تحمل، اور شجاعت تو تھی۔ شجاعت کے بغیر تو ثابت قدمی نہیں ہو سکتی۔ کیسی پہاڑ جیسی رکاوٹوں نے عبور کی، اور اسٹینلے والپرٹ نے کہا ایسا کارنامہ انجام دیا اس شخص نے کہ تاریخ میں جس کے نظیر ہی نہیں ملتی۔ اس نے ایک قوم بنائی، اسے ملک عطا کیا، اسے آزادی بخشی۔ یہ تاریخ میں یہ کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا تھا۔ وہ اللہ کے رحمت سے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، مگر قوانین قدرت کو ملحوظ رکھ کر۔ سوشلزم کیوں ناکام ہو گیا؟ اس میں ہی جان تھا، اس میں پوزیسونیس تھی، اس میں عام آدمی۔ ماؤ زیدونگ کے چین میں تو لوگ بھوک سے مرے، اور اسٹالن نے کتنے لوگوں کو قتل کرایا، اس لیے کہ وہ قوانین قدرت کے خلاف تھا کہ مساوات کے نام پر انسانوں کو غلام بنایا جائے۔ یہ تجربہ پہلی بار نہیں ہوا تاریخ میں، یہ 2000 برس پہلے بھی ہوا تھا، دارا کے زمانے میں، جس میں یہ کہا گیا کہ خواتین بھی مشترکہ ملکیت ہوں گی، بچے بھی مشترکہ ہوں گے۔ وہ تو جب اس کی بہن، اس میں مزدک نام کا ایک آدمی تھا، اسی کو کہا اقبال نے، مزدکیت کی اصطلاح اسی سے تراشی ہے اقبال نے، فتنہ فردہ، مزدکیت نہیں فتنہ فردہ، وہ شیطان کہتا ہے کہ مزدکیت ہو، یہ سوشلزم فتنہ نہیں ہے، شیطان کے لیے تو فتنہ ہی ہے، اسلام فتنہ ہے، وہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کی زبانی کہلوایا اقبال نے۔ پھر اس نے ان کا قتل عام کیا۔ دیکھیے قائد اعظم کے توکل نے انہیں محمد علی جناح سے قائد اعظم بنایا، اور کیا ان کی شان تھی۔ کانگریس نے ان کے نام پر جناح ہال تعمیر کرایا تھا غالباً 1924 میں، باقیوں کو تو چھوڑیے، اور کانگریسی لیڈروں میں سے ایک نے نہیں، 2 نے نہیں، درجنوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا اور جسے فریب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ قائد اعظم نے کہا تھا فیصلہ کرنے سے پہلے میں 100 بار سوچتا ہوں، مگر فیصلہ کر چکوں تو اسے تبدیل کبھی نہیں کرتا۔ فیصلہ تھا پاکستان بنے گا، بس۔ علامہ اقبال کو بھی ان کی حکمت عملی سے اختلاف تھا بعض چیزوں سے، لیکن ان کی نیت میں کبھی شبہ نہیں تھا، اس لیے وہ کہتے لوگوں سے یہی تھے مسلم لیگ میں شامل ہو۔ پنجاب مسلم لیگ سے ناراض تھے، وہ مشہور شعر تو آپ نے سنا ہوگا، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار۔ ہاں جی، پنجاب کے جاگیرداروں سے تو بہت نالاں تھے وہ۔ تو غیظ و غضب کی بجائے دانائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور سارے لوگ بیٹھیں، اور بہت کم وقت رہ گیا ہے پی ٹی آئی کے، اور ایک حکمت عملی تشکیل دیں، اور پی ٹی آئی کے باہر کے لوگوں سے بھی مشورہ کریں، مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں، ہمارے پاس تو معلومات ہی نہیں ہے پوری، باہر کے اپنے مخلص لوگوں سے بھی مشورہ کریں اور صحیح حکمت عملی
کامیابی تو انشاءاللہ بالآخر عوام کو ہوگی. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ تادیر بھیڑیوں کے حوالے نہیں کرتا، اپنی مخلوق پہ وہ رحم کرتا ہے، اور اس کی صفت رحم اس کی صفت عدل پر غالب ہے. یہ عرش بری پہ لکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بارہا اس کا ذکر ہے مقامات پہ. لیکن جذبہ اپنی جگہ، جذبہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے جذبے کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. لیکن حکمت کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن ابھی پی ٹی آئی کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے لیے کا اخبار بھی بند کر دیا گیا ہے، تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. کینٹین بھی بند کر دی گئی جہاں سے وہ کوئی خریداری کر سکتے تھے. ادویات بھی بند کر دی گئی، انہیں دوائیں نہیں پہنچنے دی جا رہی، اور ان کو جیل کے اسپتال کی دوائیں دی جا رہی ہیں. ورزش اور واک بھی بند کر دی گئی ہے. نہانے کے لیے بھی وہیں سیل کے اندر انہیں اپنے اس کوٹھڑی میں نہانا پڑتا ہے، اور ان کے سیل کی صفائی بھی بند کر دی گئی ہے. اور ایک میسج کسی نے مجھے بھیجا ہے انگریزی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. امریکہ سے ذمہ دار آدمی ہے. We live next to a big army base, had some get together, ہم ایک بڑے فوجی اڈے کے قریب رہتے ہیں تو ایک تقریب میں شرکت کا موقع ملا. Some American Marines came, they were speaking Balochi better than the Balochs. وہ بلوچی زبان بلوچوں سے بہتر انداز میں بول رہے تھے. جسٹ ٹو ٹیل یو، یہ صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے ہے. اب اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں. پشتون قومی جرگے میں چلائی گئی ایک ڈاکومنٹری کے مطابق یہ ان کا دعویٰ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پشتونوں کے 3,70,000 گھر مسمار کیے گئے. ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا نا. یعنی انہیں کم از کم گھروں کی تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ تو مدد دی جاتی. ان کا تو جو بجٹ میں حصہ رکھا گیا تھا وہ بھی انہیں نہیں دیا گیا. معافی چاہتا ہوں، بہت طویل آج گفتگو ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ کو اطلاع دینا ضروری تھا. بہت شکریہ.